اور نہ یہ کسی کی بنیں گی۔ تو اس لیے اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے کی آواز دل میں یوں نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب غور سے سنیں، گانے کی آواز دل میں یوں نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ اب نفاق کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں پھوٹ کو، نفرت کو، کہ ظاہراً دوستی ہو، اندر سے دشمنی ہو، بگاڑ پیدا کرنا، نا اتفاقی پیدا کرنا۔ آج ہمارے درمیان نفرتیں کیوں ہیں؟ نا اتفاقیاں کیوں ہیں؟ ہمارے درمیان دشمنیاں ہیں، کوئی کسی سے مخلص نہیں ہے۔ زبان سے کچھ ہے، دل سے کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اندر اس کے کچھ ہے، مخلص کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ آپ کے سامنے صاف ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گانے کی آواز دل میں نفاق یعنی نفرت پیدا کرتی ہے، پھوٹ پیدا کرتی ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اور کس طرح پیدا کرتی ہے؟ جیسے زمین پر پانی لگے، اور زمین پر جب پانی لگتا ہے تو اس زمین میں سے جڑی بوٹیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہم نے لگائی نہیں ہوتی۔ جب اس میں پانی پڑتا ہے، وہ بارش کا پانی ہو یا وہ خود پانی ہم ڈالیں، تو اس میں سے جڑی بوٹیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح جیسے زمین پر پانی ڈالنے سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، گھاس پھوس نکلتا ہے، اسی طرح گانے کی آواز دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بغض پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہم کتنے نادان ہیں، ہماری جیب میں گانا، ہماری گاڑی میں گانا، ہمارے دفتر میں گانا، ہمارے گھر میں گانا، اور ہر جگہ گانا ہی گانا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں یار؟ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا؟ کام ہم شیطان کی تابعداری فرما برداری والے کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نے جواب دینا ہے۔ اب آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رسول ہوں، میں نے تمہارے کانوں پر گانا باجا سننا حرام کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو حدیثیں عرض کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ آپ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رسول ہوں، میں نے تمہارے کانوں پر گانا باجا سننا حرام کر دیا ہے، اور تمہاری زبان سے گندی بات کہنا حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! کہ زبان سے گندی باتیں کرنا، گندے مذاق کرنا، بری باتیں کرنا، بے حیائی کی گفتگو کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور گانے باجے سننا یہ بھی حرام ہے۔ گانے باجے سننا بھی حرام ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ کتنی جہالت کی بات ہے۔ اور بڑے بڑے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے یعنی گانا کو پسند کرنے والے یا اس قسم کے تماشبین لوگ کہتے ہیں کہ گانا روح کی غذا ہے۔ بھئی روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور ہم سکون ڈھونڈتے ہیں ناچ گانے میں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں بے حیائی اور بے پردگی میں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں فحاشی میں، ہم سکون ڈھونڈتے ہیں پیسہ میں کہ پیسہ حلال کا آئے یا حرام کا آئے، بس پیسہ آئے، بس اسی میں سکون ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اپنی آخرت کی فکر میں سکون ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں سکون ہے۔ اور موسیقی روح کی غذا، ہاں جو کہنے والے کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو شیطانی روحیں ہیں ان کی غذا یہی ہے۔
کیونکہ شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے، برائی کو، بے حیائی کو پسند کرتا ہے، اور شیطان جنوں سے ہیں، جنوں میں سے شیطان بنے ہیں، اور ان کی خوراک گوبر اور گندگی اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ جن کی خوراک ایسی ہے تو پھر جو شیطانی روحیں ہوں گی ان کی غذا تو موسیقی ہو سکتی ہے، مگر روحانی روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے، روحانی روحوں کی غذا پیارے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام ہے، روحانی روحوں کی غذا اللہ کا ذکر اور اپنی آخرت کی فکر ہے۔ آگے سنیے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے غور سے سماعت فرمائیں، فرمایا جو کسی گوین کے پاس گانا سننے بیٹھے اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا، شیشہ پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ جو گانا سننے کے لیے کسی گویے یا گوین کے پاس بیٹھے گا تو اس کے کانوں میں شیشہ ڈالا جائے گا۔ اب اس کو میں اپنے الفاظوں میں سادہ سا عرض کرتا ہوں کہ گانے والے کے پاس بیٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سامنے مرد عورت گانے والیاں والے بیٹھے ہیں، ایک وہ ہے، بلکہ اب اس کی مثال کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر فنکشن میں وہ ڈی جے سیٹ لگتا ہے اور اس میں ایک گلوکار بھی ساتھ ہوتا ہے اور وہ گا رہا ہوتا ہے اور سارے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب جو گانا سنے گا اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اب اگر کان میں پانی پڑ جائے اور تکلیف شروع ہو جائے تو یہ برداشت نہیں ہوتی، جب شیشے کو پگھلا کر ڈالا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے اور آقا علیہ السلام کو راضی کرنا ہے اور ان کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ آگے سنیے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گانا باجا سننا گناہ ہے۔ غور سے پھر سن لیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گانا باجا سننا گناہ ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا فسق ہے، یعنی بدکاری ہے، اور اس کو بیٹھ کر سننا ایک قسم کا کفر ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا گانا باجا سننا گناہ ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا بدکاری ہے، فسق ہے، بدکاری ہے، اور اس کو بیٹھ کر سننا ایک قسم کا کفر ہے۔ اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہ سمجھائیں اور دین کے قریب نہ کریں تو پھر کسی اور کا گناہ نہیں ہے، پھر ہمارا اپنا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو ہمیں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا اور ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد مبارک مسلم شریف کی حدیث، حضرت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سید دو عالم صلی اللہ